ایک بار کا ذکر ہے، ایک قصبے میں 2 آدمی رہتے تھے جن کے نام ایک ہی تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس 4 گھوڑے تھے اور دوسرے کے پاس صرف 1 گھوڑا تھا۔ لہٰذا ایک دوسرے سے امتیاز کرنے کے لیے 4 گھوڑوں کا مالک بڑا کلاس کہلاتا تھا، اور جس کے پاس صرف 1 گھوڑا تھا وہ چھوٹے کلاس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہفتے کے 6 دن چھوٹا کلاس بڑے کلاس کے کھیتوں میں ہل چلاتا اور اسے اپنا گھوڑا ادھار دیتا تھا۔ اس کے بدلے ہفتے کے 7ویں دن یعنی اتوار کو بڑا کلاس اسے اپنے 4 گھوڑے ادھار دے دیتا تھا۔ اس دن چھوٹا کلاس بہت خوش رہتا تھا، کیونکہ کم از کم ایک روز کے لیے وہ 5 خوبصورت گھوڑوں کا مالک بن جاتا۔ اتوار کو جب لوگ اپنے بہترین لباس میں چرچ جاتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتے تو وہ اپنے 5 گھوڑوں کے ساتھ ہل چلا رہا ہوتا، اور وہ اس قدر خوش ہوتا کہ لوگوں کو دیکھتے ہی چلا اٹھتا، ہرا! 5 خوبصورت گھوڑے اور سب میرے۔ بڑے کلاس نے کہا، تمہیں یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ 5 میں صرف 1 گھوڑا تمہارا ہے۔ لیکن چھوٹا کلاس جلد ہی بھول گیا، اور جب ایک جماعت قریب سے گزری تو وہ پھر چلا اٹھا، ہرا! 5 خوبصورت گھوڑے اور سب میرے۔ بڑے کلاس نے غصے سے چلا کر کہا، کیا میں تمہیں یہ کہنے سے منع نہیں کر چکا؟ اب اگر تم نے یہ بات کہی تو میں اسی وقت اسی جگہ تمہارے گھوڑے کو مار ڈالوں گا، اور پھر تم ڈنکے مارنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ اوہ، اب میں یہ کبھی نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، چھوٹے کلاس نے کہا، اور واقعی اس کا ارادہ وعدہ پورا کرنے کا تھا۔ مگر اسی وقت کچھ اور لوگ قریب سے گزرے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ خوشی سے چلا اٹھا، 5 خوبصورت گھوڑے اور سب کے سب میرے۔ بڑا کلاس تیش میں چلایا، اب تمہارا علاج کرنا ہی پڑے گا، یہ کہا، اور ایک پتھر اٹھا کر چھوٹے کلاس کے گھوڑے کے سر پر دے مارا۔ پتھر اتنا بھاری تھا کہ غریب جانور فوراً ہی مر گیا۔ چھوٹا کلاس روتے ہوئے بولا، اوہ، اب میرے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر رونے دھونے کے بعد وہ مردہ گھوڑے کی کال اتارنے میں جٹ گیا۔ اس نے کال کو ہوا اور دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیا، پھر خشک کال کو ایک تھیلے میں ڈال کر قریبی قصبے میں اسے بیچنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل تھا۔ جنگل تک پہنچتے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ چھوٹا کلاس راستہ بھول گیا۔ ایک جگہ اسے ایک مکان نظر آیا۔ اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ گھر ایک کسان کا تھا۔ دستک کے جواب میں کسان کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ چھوٹے کلاس نے اس سے گزارش کی کہ وہ ایک رات کے لیے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دے، کیونکہ وہ جنگل میں اپنا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ لیکن کسان کی بیوی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے، اور وہ اس کی غیر حاضری میں ایک اجنبی کو گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چھوٹے کلاس نے مایوس ہو کر کہا، اچھا، تب تو لازماً باہر ہی سونا پڑے گا، اور کسان کی بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ مکان کے قریب ایک سوکھی گھاس کا بہت اونچا ڈھیر تھا۔ گھر اور اس ڈھیر کے درمیان تنکوں سے بنا ایک چھوٹا سا چھپر تھا۔ چھوٹے کلاس نے چھپر کو دیکھ کر سوچا کہ میں یہاں سو سکتا ہوں، اور وہ چھپر پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ مکان کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور وہ کھڑکی سے مکان کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑی میز ہے، جس پر روٹی، بنا ہوا گوشت، تلی ہوئی مچھلی اور شربت سجے ہوئے تھے۔ کسان کی بیوی اور قصبے کا گورکن میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ گورکن مچھلی کے ایک بڑے کتلے کو کھانے میں مصروف تھا۔ یہ ان کی بہت غلط بات ہے،
کہ انہوں نے کھانے پینے کی اتنی اچھی چیزوں کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ چھوٹے کلاس نے آہ بری، میں یہ سب چیزیں کتنے شوق سے کھاتا ہوں۔ اس نے کھانے کی میز پر رکھے ہوئے کیک کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی جو سڑک سے مکان کی جانب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کسان تھا جو گھر واپس آ رہا تھا۔ کسان ایک اچھے دل کا مالک تھا، مگر اس کی ایک عجیب کمزوری تھی۔ وہ کسی گورکن کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ گورکن کو دیکھتے ہی وہ نصف پاگل ہو جاتا تھا۔ پڑوسی قصبے کا گورکن کسان کی بیوی کا قریبی رشتہ دار تھا۔ گورکن چونکہ بہت غریب تھا، اس لیے کسان کی بیوی اس کا خیال رکھتی تھی اور وہ بچپن کے ہمجولی تھے۔ لہٰذا یہ جانتے ہوئے کہ آج شام کسان گھر پر نہیں ہوگا، وہ گورکن اپنی کزن سے ملنے آ گیا اور کسان کی بیوی نے خوشی میں کھانے پینے کی بہترین چیزیں اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اب جو اس نے کسان کے گھوڑے کی ٹاپ سنی تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے گورکن سے کہا کہ وہ لکڑی کی اس بڑی خالی صندوق میں گھس جائے جو کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ گورکن نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسان اپنے گھر میں ایک گورکن کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ تب کسان کی بیوی نے جلدی جلدی کھانے کی کبابوں اور مشروبات کو چولہے کے پیچھے چھپا دیا۔ اسے خوف تھا کہ اگر اس کے شوہر نے یہ چیزیں میز پر دیکھی تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے کس کی دعوت کے لیے یہ تیاری کی ہے۔ اوہ خدایا! چھوٹے کلاس نے کھانے کی اچھی چیزوں کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر آہ بری۔ کیا اوپر کوئی ہے؟ کسان نے آواز سن کر اوپر دیکھا اور وہاں چھوٹے کلاس کو پایا۔ تم وہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ نیچے اترو اور میرے ساتھ گھر آؤ۔ لہٰذا چھوٹا کلاس نیچے اترا اور کسان کو بتایا کہ وہ کس طرح اپنا راستہ بھول گیا اور رات کو رہنے کے لیے اس نے کسان سے درخواست کی۔ یقیناً اچھی فطرت والے کسان نے کہا، جلدی اندر آ جاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ کسان کی بیوی نے خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا، لمبی میز کا ایک سرا کپڑے سے ڈھانکا اور اس پر جو کے دلیے کی سینی رکھ دی۔ کسان بہت بھوکا تھا اور اپنا دلیا جلدی جلدی کھا رہا تھا، مگر چھوٹے کلاس کا دھیان اس بنے ہوئے گوشت، مچھلی اور کیک کی جانب لگا ہوا تھا جو چولہے کے پیچھے چھپا دیا گیا تھا۔ چونکہ دلیا کھانے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنا تیلا جس میں گھوڑے کی سوئی کال تھی میز کے نیچے رکھا اور اسے اپنے پاؤں سے دبانے لگا، یہاں تک کہ خشک کال اونچی آواز میں ڈرمرانے لگی۔ ہش! چھوٹے کلاس نے اپنے تیلے سے سرگوشی کی اور اسی وقت دوبارہ تیلے کو دبانے لگا تاکہ اس میں سے پہلے سے زیادہ بلند آوازیں آنے لگے۔ کسان نے پوچھا، تمہارے اس تیلے میں کیا ہے؟ چھوٹے کلاس نے جواب دیا، اس میں ایک چھوٹا سا جادوگر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دلیا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے اپنے جادو سے بنا ہوا گوشت، تلی ہوئی مچھلی، کیک اور مشروبات تیار کر کے چولہے کے پیچھے رکھ دیے ہیں۔ کسان چلایا، تم نے کیا کہا جادوگر؟ اور بھاگ کر اس نے چولہے کے پیچھے دیکھا۔ یہ سب چیزیں وہاں موجود تھی جو کسان کی بیوی نے چھپائی تھی، مگر کسان سمجھا کہ یہ تیلے میں موجود جادوگر کا کمال ہے۔ کسان کی بیوی خوف کے مارے ایک لفظ کہنے کی جرات نہ کر سکی۔ وہ بھی تقریباً اتنی ہی حیران ہوئی جتنا اس کا شوہر۔ اس نے یہ چیزیں میز پر چن دی۔ کسان اور اس کا مہمان خوشی خوشی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے کے بعد مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کسان نے سوچا کہ ایسا جادوگر رکھنا کتنی اچھی بات ہے۔ آخر اس نے کہا، تمہارا جادوگر تو واقعی بہت شاندار ہے،
ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جادوگر مجھے ایک شیطان بنا کر دکھا سکتا ہے؟ میں ایک شیطان دیکھنا پسند کروں گا۔ چھوٹے کلاس نے جواب دیا، کیوں نہیں، میرا جادوگر ہر کام کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے تیلے کو دباتے ہوئے کہا، کیوں جادوگر، کیا تم نہیں کر سکتے؟ اس نے کسان سے کہا، کیا تم نے اسے ہاں کہتے ہوئے نہیں سنا؟ مگر میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر دوں کہ وہ شیطان ایک سیاہ اور بدصورت شخص کی شکل میں نظر آئے گا اور شاید تم اسے دیکھنا پسند نہ کرو۔ کسان نے کہا، اوہ، میں خوفزدہ نہیں ہوں، وہ کس قسم کا ہوگا؟ چھوٹا کلاس بولا، وہ بالکل ایک گورکن جیسا ہوگا۔ کسان نے کہا، ایک گورکن؟ افسوس تم نہیں جانتے کہ میں ایک گورکن کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، مگر خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی اصلی گورکن نہیں ہوگا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اسے مجھ سے بہت قریب نہ آنے دینا۔ چھوٹے کلاس نے کہا، خوب، میں جادوگر سے دوبارہ پوچھتا ہوں، اور یہ کہہ کر تیلا دبانے لگا، یہاں تک کہ وہ چھو چھو کرنے لگا۔ کسان نے کہا، اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں سامنے والے کونے میں رکھے ہوئے بڑے صندوق کو کھولنا ہوگا، تم صرف ڈھکن اٹھانا اور پھر تم اندر شیطان کو چھپے ہوئے دیکھ لو گے، مگر تمہیں ڈھکن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ کسان صندوق کی طرف لپکا جہاں اس کی بیوی نے اصلی گورکن کو چھپایا ہوا تھا۔ کسان نے ڈھکن کو تھوڑا سا اٹھایا اور اندر جھانکا، اور پھر فوراً ہی خوف سے چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا، وہ بالکل ہمارے گورکن جیسا ہے۔ اوہ، کتنا خوفناک منظر تھا۔ وہ دونوں دوبارہ میز پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کسان نے کہا، کیا تم جانتے ہو میں تمہارا جادوگر خریدنے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوں، کیا تم اسے بیچنا پسند کرو گے؟ منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر مجھے 1 من اشرفیہ بھی اسی وقت ادا کرنی پڑی۔ چھوٹے کلاس نے کہا، تم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ اتنا کارآمد اور وفادار ملازم جادوگر ہے کہ میں اسے چھوڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، چاہے مجھے اس کے بدلے میں اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا بھی دیا جائے۔ کسان نے کہا، میں تمہیں اتنا زیادہ سونا دینے کی پیشکش نہیں کر سکتا، مگر میں پھر بھی اسے خریدنا بہت زیادہ پسند کروں گا۔ چھوٹے کلاس نے کچھ بحث کے بعد آخر کہا، اچھا، چونکہ تم نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایک رات رہنے کی جگہ دی ہے، لہٰذا میں تم سے انکار نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اپنا جادوگر صرف 1 من اشرفیوں کے بدلے دے سکتا ہوں۔ کسان نے خوش ہو کر کہا، بالکل ٹھیک، مگر تمہیں یہ صندوق بھی لے جانا ہوگا، میں اسے اپنے گھر میں 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ مجھے ہمیشہ اس خوفناک گورکن کی یاد دلاتا رہے گا جس کا چہرہ میں نے اس کے اندر دیکھا تھا، لہٰذا سودا طے ہو گیا۔ اور چھوٹے کلاس نے کسان کو اپنا تیلا جس میں سوکھی کھال تھی 1 من اشرفیوں کے بدلے بیچ دیا۔ کسان نے اسے ایک ہتھ گاڑی بھی دی جس پر وہ اشرفیہ اور صندوق اٹھا کر لے جا سکے۔ چھوٹے کلاس نے کہا، خدا حافظ، اور اپنی ہتھ گاڑی لے کر چل پڑا۔ جنگل کے ایک جانب ایک بہت بڑا چوڑے پاٹ کا دریا بہتا تھا جس کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی اس کے مخالف رخ پر تیر نہیں سکتا تھا۔ چھوٹے کلاس نے اس دریا کے اوپر بنے ہوئے پل پر چلنا شروع کر دیا، مگر اس کے بیچ میں پہنچ کر رک گیا اور بآواز بلند کہنے لگا تاکہ گورکن بھی سن لے، بھائی، یہ صندوق آخر میرے کس کام کا ہے؟ کیوں نہ میں اسے دریا میں پھینک دوں؟ اگر یہ میرے پیچھے تیرتا ہوا گھر آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس نے صندوق پکڑا اور ایسا ظاہر کیا جیسے واقعی اسے دریا میں پھینکنے جا رہا ہو۔ صندوق کے اندر سے گورکن چلایا، ایسا مت کرو، میں تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، پہلے مجھے باہر آنے دو۔ چھوٹا کلاس خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے چلایا، ارے کیا یہ جادو کا صندوق ہے؟ اگر ایسا ہے تو جتنی جلدی یہ دریا میں ڈوب جائے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ گورکن چلایا، او نہیں، مجھے باہر آنے دو، میں تمہیں 1 من اور اشرفیہ دوں گا۔ آہا، ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے، چھوٹے کلاس نے کہا اور صندوق نیچے رکھ کر ڈھکن کھول دیا۔ گورکن اپنی رہائی پر خوش ہوتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے لات مار کر خالی صندوق کو پانی میں پھینک دیا اور چھوٹے کلاس کو لے کر اپنے گھر آ گیا، جہاں اس نے حسب وعدہ 1 من اشرفیہ دی۔ اب چھوٹے کلاس کے پاس اشرفیوں سے بری ہوئی ایک ہتھ گاڑی تھی۔ مجھے اپنے گھوڑے کی کال کی بہت اچھی قیمت مل گئی، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اور ایک ڈیری کی صورت میں اشرفیہ فرش پر الٹ دی۔ بڑا کلاس کتنا حسد کرے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ میرے گھوڑے کی کال نے مجھے کتنا امیر بنا دیا ہے، مگر میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ پھر اس نے ایک چھوٹے لڑکے کو بڑے کلاس کے پاس بھیجا تاکہ وہ من کا وزن کرنے والا ترازو ادھار لے آئے۔ من کو تولنے والے ترازو سے وہ کیا کام لے گا بھلا؟ بڑے کلاس نے سوچا، اور اس نے چالاکی سے ترازو کے تہہ میں چکنی مٹی مل دی تاکہ جو بھی اس میں تولا جائے اس میں سے کچھ تہہ میں چپکا رہ جائے، اور یہی ہوا۔ جب ترازو واپس آیا تو اس نے چاندی کی 3 اشرفیہ اس کی تہہ میں چپکی ہوئی پائی۔ بڑا کلاس چلایا، اوہ میرے خدایا، اور وہ اپنے ہمنام کے گھر کے جانب دوڑ پڑا اور اس سے سوال کیا، تمہارے پاس اتنی اشرفیہ کہاں سے آئی؟ جواب آیا، میرے گھوڑے کی کال سے جو میں نے کل فروخت کی۔ بڑے کلاس نے کہا، کیا گھوڑوں کی کالیں اس قدر مہنگی ہے؟ کون یہ سوچ سکتا تھا؟ اور وہ سیدھا گھر بھاگا، ایک کلہاڑی لی، اپنے چاروں گھوڑوں کو اس سے مار ڈالا اور پھر چاروں کی کالیں اتار لی، پھر انہیں لے کر قصبے میں بیچنے چل پڑا۔ کالے لے وہ سڑکوں سے گزرتے ہوئے چلا رہا تھا۔ قصبے کے تمام موچی اور چمڑا رنگنے والے اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے کہ وہ ان کالوں کی کیا قیمت چاہتا ہے۔ بڑے کلاس نے جواب دیا، ہر کال کے بدلے میں 1 من اشرفیہ۔ انہوں نے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ تمہارے خیال میں کیا ہمارے پاس اتنی اشرفیہ ہے کہ ہم منوں کے حساب سے اسے خرچ کر سکے؟ بڑا کلاس دوبارہ چلایا، کالے تازہ کالے، کون کالے خریدے گا؟ جتنے بھی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بدلے میں کیا چاہتا ہے تو اس نے یہی جواب دیا، 1 من اشرفیہ۔ آخر کسی نے انتہائی غصے سے کہا، یہ گوار ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب موچیوں نے اپنے چمڑے کے تسمے لیے اور چمڑا رنگنے والوں نے اپنے چمڑے پرن اٹھا لیے اور بڑے کلاس کو مارنے لگے۔ کالے تازہ کالے، اچھی تازہ کالے، اب ہم خود اس کی کال کو کالا اور نیلا کر دیں گے۔ اس عظیم گدھے کو قصبے سے باہر نکال دو۔ لہٰذا انہوں نے بڑے کلاس کو مار مار کر قصبے سے باہر نکال دیا۔ بڑا کلاس بڑبڑایا، چھوٹے کلاس کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، میں اسے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اتفاق سے اسی شام چھوٹے کلاس کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ وہ نہایت بدمزاج اور غصے والی خاتون تھی اور چھوٹے کلاس کے ساتھ ان کا رویہ کافی خراب تھا، مگر چھوٹا کلاس ان کی مرنے سے بہت
اب سردہ تھا، لہٰذا اس نے مردہ دادی کو اٹھا کر اپنے گرم بستر پر لٹا دیا کہ شاید گرمی پا کر وہ پھر سے زندہ ہو جائے۔ اپنے لیے اس نے سوچا کہ وہ رات کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی کرسی پر گزار سکتا ہے، جس طرح اس سے پہلے وہ اکثر گزار چکا تھا۔ نصف رات کے قریب اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور بڑا کلاس ایک کلہاڑی ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ چھوٹے کلاس کا بستر کہاں ہے، لہٰذا وہ سیدھا بستر کی طرف گیا اور مردہ دادی کو چھوٹا کلاس سمجھتے ہوئے ایک وحشیانہ ضرب ان کی سر پر لگائی۔ وہ چلایا، یہ تمہارا انجام ہے، اب تم مجھے دوبارہ کبھی بیوقوف نہیں بنا سکو گے، اور وہ گھر چلا گیا۔ چھوٹے کلاس نے آہ بھری، کیا مکار آدمی ہے، وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ دادی پہلے ہی مر چکی تھی، ورنہ اس کے ضرب سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتی۔ اس نے اپنی دادی کو چھٹی والے دن کے کپڑے پہنائے، پڑوسی سے اس کا تانگا ادھار لیا اور اپنی دادی کو پچھلی نشست پر اس طرح بٹھایا کہ وہ تانگا چلنے سے گر نہ پڑے، اور اس طرح جنگل میں چل پڑا۔ سورج طلوع ہونے پر وہ ایک بڑے ہوٹل کے پاس پہنچا۔ یہاں چھوٹا کلاس اتر گیا اور کچھ کھانے کے لیے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ ہوٹل کا مالک ایک امیر اور معقول آدمی تھا، مگر اس کا مزاج ہری مرچی کی طرح تیز تھا۔ صبح بخیر، اس نے چھوٹے کلاس سے کہا، آج اتنے صبح سویرے کیسے آ گئے؟ چھوٹے کلاس نے کہا، میں اپنی دادی کے ساتھ قصبے جا رہا ہوں، وہ تانگے کے پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی ہے، مگر وہ اندر نہیں آنا چاہتی۔ کیا تم خود ان کے لیے ایک گلاس شربت لے جا سکتے ہو؟ یہ ضرور ہے کہ تمہیں بہت اونچا بولنا پڑے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح نہیں سن سکتی۔ مالک نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ایک بڑا گلاس شربت لے کر باہر چلا گیا، جہاں دادی اماں تانگے میں اکڑ کر سیدھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مالک نے کہا، آپ کے پوتے نے آپ کے لیے شربت کا ایک گلاس بھجوایا ہے، مگر مری ہوئی دادی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا اور بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ مالک اتنے زور سے چلایا جتنا وہ چلا سکتا تھا۔ کیا آپ سن نہیں رہی؟ آپ کے پوتے نے آپ کے لیے شربت کا ایک گلاس بھیجا ہے۔ بار بار اس نے چلا کر یہی کہا، لیکن دادی ہلی بھی نہیں۔ مالک غصے سے بے قابو ہو گیا اور شربت کا گلاس کھینچ کر دادی کے منہ پر دے مارا۔ گلاس دادی کی ناک پر جا کر لگا اور وہ تانگے میں پیچھے کی جانب گر پڑی، کیونکہ وہ صرف سیدھی پشت لگا کر بٹھائی گئی تھی اور باندھی ہوئی نہیں تھی۔ چھوٹا کلاس ہوٹل سے دوڑ کر نکلتے ہوئے چلایا اور مالک کا گلا دبوچ لیا۔ کیا کیا تم نے؟ میری دادی کو مار ڈالا، دیکھو ان کی پیشانی پر کتنا گہرا گھاؤ آیا ہے۔ مالک ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اوہ کیا بدقسمتی ہے، یہ سب میرے تیز غصے کی وجہ سے ہوا۔ پیارے چھوٹے کلاس، میں تمہاری دادی کو اپنی دادی سمجھ کر دفن کر دوں گا، اور میں تمہیں ایک من اشرفیہ دوں گا، بس صرف تم اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، ورنہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے اور یہ بہت برا ہوگا۔ چھوٹا کلاس مان گیا، لہٰذا ایک من اشرفیہ اور مل گئی اور ہوٹل کے مالک نے اس کی دادی کو دفنا دیا۔ چھوٹے کلاس نے گھر جاتے ہی اپنے لڑکے کو بڑے کلاس سے ترازو مانگنے کے لیے بیچ دیا۔ بڑے کلاس نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میں نے اسے قتل نہیں کیا؟ مجھے خود اس معاملے کی تحقیق کرنا ہوگی۔ لہٰذا وہ خود ترازو لے کر چھوٹے کلاس کے گھر گیا۔ اس نے کہا، تم اتنی ڈھیر ساری اشرفیہ کہاں سے لائے ہو؟ چھوٹے کلاس نے کہا، تم نے میرے بجائے میری دادی کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں نے انہیں ایک من اشرفیوں کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ بڑے کلاس نے کہا، ایک فوت شدہ دادی کی یہ بہت اچھی قیمت ہے۔ وہ گھر گیا اور ایک کلہاڑی لی
اور اپنی دادی کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے اسے ایک ٹانگے میں ڈالا اور قصبے کے عطار کے پاس گیا۔ اس نے عطار سے دریافت کیا کہ وہ ایک لاش خریدے گا۔ عطار نے کہا، وہ کس کی لاش ہے اور تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ بڑے کلاس نے جواب دیا، وہ میری دادی ہے، میں نے اسے قتل کیا تاکہ میں اس کی لاش کے بدلے 1 من اشرفیہ حاصل کر سکوں۔ عطار نے کہا، خدا تم پر رحم کرے، کیا تم دیوانے ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اب اس جرم کی وجہ سے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے اسے بتانا شروع کیا کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اس نوعیت کا مجرم سزا پائے بغیر نہیں چھوٹ سکتا۔ اس نے بڑے کلاس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ عطار کی دکان سے باہر بھاگا، ٹانگے میں چھلانگ لگا کر سوار ہوا، گھوڑے کو چابک رسید کی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ عطار اور دوسرے تمام لوگوں نے اسے پاگل سمجھتے ہوئے جانے دیا۔ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی چھوٹے کلاس۔ بڑا کلاس گھر کے قریب پہنچ کر بڑبڑایا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے بہت بڑا تیلا اٹھایا اور چھوٹے کلاس کے پاس پہنچ گیا۔ تو تم نے مجھ سے ایک اور چال چلی تھی، پہلے تم نے میرے گھوڑوں کو مار ڈالا اور پھر دادی کو، یہ تمہاری چال تھی، مگر اب تم مجھے آئندہ بیوقوف نہیں بنا سکو گے۔ یہ کہہ کر بڑے کلاس نے چھوٹے کلاس کو پکڑ کر باندھا اور تیلے میں ٹونس کر اپنے کاندھے پر تیلا ڈالتے ہوئے بولا، اب میں تمہیں ڈبونے جا رہا ہوں۔ لیکن دریا تک پہنچنے کے لیے اسے ایک طویل سفر کرنا تھا اور چھوٹے کلاس کا وزن کوئی ہلکا وزن نہیں تھا۔ جب وہ چرچ کے قریب سے گزرا تو ساز بج رہا تھا، کیونکہ مذہبی اجتماع اسی وقت شروع ہوا تھا۔ عبادت کرنے والوں کے اجتماع میں بڑے کلاس کو ایک شخص نظر آیا جس سے وہ کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اور چھوٹا کلاس خود سے اس تیلے سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس نے سوچا کہ اور کوئی شخص اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا کیونکہ سب لوگ چرچ کے اندر ہے، کیوں نہ میں اندر جا کر 2 منٹ اس شخص سے بات کر لوں۔ یہ سوچ کر اس نے تیلا نیچے رکھ دیا اور چرچ کے اندر چلا گیا۔ چھوٹے کلاس نے تیلے کے منہ پر بندھی رسی کو ڈھیلا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آہ بھر کر کہا، او مالک، او مالک۔ اسی وقت ایک بوڑھا مویشیوں کا بیوفاری نزدیک سے گزرا۔ اس کے بال برف کی طرح سفید تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی جس کی مدد سے وہ گائے اور بیلوں کا ایک گلے کو ہانک رہا تھا، مگر گلا اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا جتنا وہ ہانکنے کی قابل تھا، کیونکہ وہ بہت کمزور تھا۔ ایک بیل تیلے سے جا کر ٹکرایا اور تیلا لڑکھڑانے لگا۔ آہ! چھوٹا کلاس چلایا، میں اس قدر جوان ہونے کے باوجود اتنی جلدی جنت میں جا رہا ہوں اور میں غریب بوڑھا آدمی۔ بوڑھے بیوفاری نے آہ بھری، اتنا بوڑھے ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکتا۔ چھوٹے کلاس نے کہا، تیلا کھول دو، میرے بجائے تم تیلے میں گھس جاؤ، پھر تم چند لمحوں میں آسمان پر ہوگے۔ بوڑھے بیوفاری نے کہا، ہاں میں یہی کروں گا، اور تیلا کھول دیا جس میں چھوٹا کلاس اچھل کر باہر آ گیا۔ بوڑھے بیوفاری نے تیلے کے اندر رینگتے ہوئے کہا، کیا تم میرے مویشیوں کی دیکھ بھال کرو گے؟ چھوٹے کلاس نے ہاں کہہ کر تیلے کو باندھ دیا اور پھر تمام گائے بیلوں کے ساتھ آگے چل دیا۔ اسی وقت بڑا کلاس واپس بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے تیلا اٹھایا اور اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ اسے یہ ہلکا محسوس ہوا کیونکہ بوڑھا بیوفاری چھوٹے کلاس کے وزن کا آدھا بھی نہیں تھا۔ بڑے کلاس نے کہا، بوجھ اب کتنا ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ یہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ میں خدا کی حمد سنتا رہا ہوں۔ دریا پر پہنچ کر اس نے تیلے کو پانی میں پھینک دیا اور چلایا، اب تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکو گے چھوٹے کلاس۔
اور پھر وہ گھر کی جانب روانہ ہو گیا، مگر راستے میں اسے چھوٹا کلاس بہت ساری مویشیوں سے مت ملا۔ بڑے کلاس نے پوچھا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ کیا میں نے تمہیں ڈبو نہیں دیا تھا؟ ہاں، چھوٹے کلاس نے کہا، تم نے مجھے آدھا گھنٹے پہلے دریا میں پھینکا تھا۔ بڑے کلاس نے دریافت کیا، مگر پھر تم ان تمام خوبصورت مویشیوں کے ساتھ کیسے باہر نکل آئے؟ چھوٹا کلاس بولا، یہ سمندری مویشی ہے، میں تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ مجھے ڈبونے کا شکریہ، اس سے میں بے حد امیر ہو گیا ہوں۔ جب تم نے مجھے پل سے دریا میں پھینکا تو میں بے حد خوفزدہ تھا۔ میں فوراً دریا کی تہ میں چلا گیا، مگر میں زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نرم اور تازہ گھاس پر گرا تھا۔ فوراً ہی تیلے کا منہ کھل گیا اور ایک خوبصورت چھوٹی لڑکی میری طرف آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سبز پتوں کا تاج لگائے ہوئے، شاید وہ جل پری تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تو تم آ گئے چھوٹے کلاس، یہاں تمہارے لیے چند مویشی ہے۔ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ایک اور بڑا گلا چل رہا ہے، وہ گلا بھی تم لے جا سکتے ہو۔ تب میں نے دیکھا کہ دریا ایک قسم کی شاہراہ ہے جس پر سمندر سے لوگ آ جا رہے ہیں۔ دریا کی تہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے جو حسین پھلوں اور خوشبودار گھاس سے ڈکی ہوئی ہے، اور بہت خوش لباس لوگ میں نے وہاں دیکھے کہ اور بہت اچھے مویشی میں نے وہاں چرتے ہوئے پائے۔ بڑے کلاس نے پوچھا، تو پھر تم نے آنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی اتنی خوبصورت جگہ چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچتا۔ چھوٹے کلاس نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ سمندری جل پری نے مجھے بتایا ہے کہ 1 میل آگے سڑک پر، اور سڑک سے اس کی مراد صرف دریا ہو سکتا ہے، کیونکہ پری ہماری زمینی سڑکوں پر نہیں آ سکتی۔ میرے لیے ایک بہت بڑا گلا موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ دریا بہت زیادہ موڑ مڑتا ہے اور اس کا راستہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں زمینی راستے پر سفر کر کے اپنا نصف میل بچا سکتا ہوں، لہٰذا اب میں اپنے سمندری مویشی حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ بڑا کلاس چلایا، تم کتنے خوش قسمت انسان ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں دریا کی تہ میں چلا جاؤں تو کیا مجھے بھی چند مویشی مل جائیں گے؟ چھوٹے کلاس نے کاندھے اچھا کر کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بڑا کلاس چلایا، تم بہت حاسد انسان ہو اور تمام خوبصورت مویشی خود رکھنا چاہتے ہو۔ میں سمجھ گیا، اگر تم مجھے پانی کے کنارے لے جا کر وہاں سے دھکا نہیں دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب تم فیصلہ کر لو، میں تمہیں تیلے میں ڈال کر دریا تک نہیں لے جا سکتا کیونکہ تم بہت وزنی ہو، لیکن اگر تم میرے ساتھ پیدل چل کر وہاں چلے اور پھر تیلے میں گھس گئے تو میں تمہیں خوشی سے دریا میں پھینک دوں گا۔ بڑے کلاس نے دھمکی دی، لیکن اگر میں نے وہاں سمندری مویشی نہیں پائے تو میں واپس آتے ہی تمہیں قتل کر دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ دریا کے جانب اکٹھے چل پڑے۔ جیسے ہی مویشیوں نے پانی کو دیکھا وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگے، ہر ایک سب سے پہلے پانی پینا چاہتا تھا۔ چھوٹے کلاس نے کہا، ذرا میری سمندری مویشیوں کو دیکھو، وہ دریا کی تہ میں واپس جانے کے لیے کتنے خواہش مند ہیں۔ بڑے کلاس نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بیل کے اوپر پڑے تیلے کو اٹھایا اور اس میں گھس گیا۔ بڑے کلاس نے پھر کہا، تمہیں میرے ساتھ ایک باری پتھر بھی ڈالنا ہوگا ورنہ شاید میں تہ تک نہ ڈوب سکوں۔ چھوٹے کلاس نے جواب دیا، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم اس نے تیلے میں ایک بڑا پتھر ڈال دیا، رسی کس کر باندھی اور تیلے کو دریا میں پھینک دیا۔ وہ سیدھا تہ کی جانب چلا گیا۔ چھوٹے کلاس نے پل سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا،
مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی سمندری مویشی کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اور پھر وہ اپنا گلا ہانکتے ہوئے قصبے میں اپنی گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔